یا علماء کی طرف جو ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہوا آپ پائیں گے۔ تو پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ جیسے میں درود پاک پڑھا ہوں بلند آواز سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ شب معراج سے بھی زیادہ پبلک آج نظر آ رہی، تھوڑا اس طرف اور آپ ہو جائیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، باہر کے بھی کچھ لوگ آئیں گے۔ جی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ یہ تو میں پوچھتا ہوں آپ کو ایک سوال، ابھی تھوڑا اس طرف اور آ جائیں آپ کہ اب آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ جی ایک سوال، اکثر ہم قبرستان جب جاتے ہیں پھر آج اسپیشل جو ہے آج جاتے ہیں قبرستان، وہاں پہ اگربتی وغیرہ لگاتے ہیں، تو کمپلسری لگانا یا پھر لگانے سے کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا مائک کا آواز کم کرنا چاہتا میں زیادہ رکھے تو بھی میں کم بولتا ہوں، چلو سوال ایک کر رہے کہ قبرستان کو جاتے نا تو اگربتی لگاتے کمپلسری لگانا کیا، تو انہوں پوچھ رہے۔ اب آپ میں سے جتنے لوگوں کا ذہن ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، جسٹ ہاتھ اٹھاؤ، کیا بھی جواب دینے کا نہیں ہے، کتنے لوگ یہ سمجھتے کہ قبرستان کو جب بھی ہمیں جاتے چاہے وہ چہلم یا برسی ہو یا نارمل جمعرات جمعہ جاتے کبھی بھی جاتے نا، تو قبر کے پاس اود بتی لگے تو اچھا کا، تو کتنے لوگ سمجھتے؟ ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ، کیا بھی اس میں تم مطلب میں بھی ڈانٹتا نہیں اور بھی جو ہے آپ کو انسلٹ بھی کرتے نہیں، جسٹ تمہارے ذہن میں ہے کہ ایسا ہاتھ اٹھاؤ، کیا بھی اس میں تم نہ کئی لوگ تو پوچھتا نہیں، میں ایک ہاتھ اٹھا رہا نہیں، اٹھاؤ ایک دو سیکنڈ جلدی، کیا بھی پرابلم نہیں، ایسے اٹھا کر رکھو ایک دو سیکنڈ، کیا بھی ہوتا نہیں، کیونکہ تو نارملی ہمیں نا جاگنے کی عادت نہیں رہتی ہے، ٹائم میں آدھی نیند ہو گئی رہتی ہے بہت سارے لوگوں کی، تو میں وہ بیان کرا تو نیند میں رہتے تمہیں سب جنے بھی، اسی لیے جو ہے سوال جواب کا سیشن میں کرو، ذرا ایک دو سیکنڈ ہاتھ اٹھاؤ، کوشچن سمجھ میں آنا میرا کہ اود بتی لگے تو اچھا، خبر کے پاس کا تو بول کو کتنے لوگ ہیں، 1 2 3 4 5، ابھی تمہیں اٹھے تو رکھ ڈالے تو ذرا کیسا، تو اس کا مطلب ایک 10-20% یوں کر لے سکتے ہیں آپ، 20-30% لوگوں کے ذہن میں ہے کہ قبر کے پاس اود بتی لگانا کا۔ تو میں ہمارے اسی محفل میں یا بہت سارے اسی مسجد میں جو ہے جب بھی میرے بیانات ہوتے تو میں نے اس بات کے متعلق بتایا تھا آپ کو کہ چاہے وہ کل ایک دن پہلے جو ہمارے گھروں میں اود ڈالے ہمیں، اور بڑے ننے اود ڈالنا کا تو ایک فاتحہ ارینج کرے تھے اور اود بتیاں بھی لگے تھے گھر میں، اور اتنا دھواں ڈالے تھے کہ گھر میں ایک کی صورت دوسرے کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اتنا زیادہ اود ڈالے تھے، اور نام لے لے کو بھی اود ڈال رہے تھے۔ اور آج یا پھر چہلم کرنے کے بعد دوسرے دن ارلی مارننگ جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے سب لوگ، یا برسی کے بعد بھی جو ہے جاتے، یا 10واں 3 دن کو بھی جاتے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اچھے کام ہے، اس میں کیا بھی جو ہے اتنا بڑا گناہ کیا بھی نہیں ہے، لیکن اود بتی لگانا اور جو ہے اود ڈالنا یہ خوشبو کے لیے گھروں میں آپ ڈال سکتے ہیں، ایک لمٹ میں خوشبو کے لیے جو ہے آپ لگا سکتے ہیں، باقی جو ہے اود بتیاں سے اود سے مردے کو کیا بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسا نہیں کہ بھائی تمہیں 2 بار اود ڈالے تو تم نہ 20 نیکیاں ملتے، یا 1 بار اود ڈالے تو تمہیں 10 نیکیاں ملتے، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ باقی قرآن پاک کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ ایک حرف بھی اگر قرآن پاک کا پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب پورے سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے حروف ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ جو ہے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کھانا کھلایا تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ جو ہے اسے جنت میں رزق کھلائے گا، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ اسی طریقے سے پانی پلانے کے بارے میں بھی ہے کہ جو دنیا میں قیامت کے واقعات بیان کیے گئے حدیثوں میں
کہ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ ایک جنتی جنت میں جا رہا ہوگا اور جہنمی اسے دیکھے گا اور اسے یاد آئے گا کہ میں نے اسے دنیا میں پانی پلایا تھا. وہ جا کر کہے گا کہ میں نے تجھے جو ہے وہ دنیا میں پانی پلایا تھا. تو وہ جنتی کو یاد آئے گا, تو اس کی برکت سے وہ جنت میں جانے والا جو ہے اسے اپنا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں جنت میں لے کر جاتا. مطلب پانی پلانے کا بھی فائدہ, کھانا کھلانے کا بھی فائدہ, اور لباس کے متعلق بھی جو ہے یہی اسی حدیث سے ملتے ہیں. اور نماز پڑھنے کی تو نیکیاں آپ کو معلوم ہی ہے. تو ایسا اود بتی لگائے تو اتنے نیکیاں ملتے, 2 اود بتیاں لگائے تو 20 نیکیاں ملتے, 4 لگائے تو ایسا کام ہی نہیں ہے, سمجھے. لیکن یہ ٹوٹلی غلط, گناہ کا تو بھی ہمیں بول رہے نہیں, خوشبو کے واسطے لگا سکتے. درگاہ کے پاس کیوں لگاتے کہ بولے تو پبلک زیادہ رہتی وہاں, اور جو ہے وہ لوگ آنا جانا رہتا, لوگ بیٹھتے بھی, پسینے کی بدبو رہتی, اور جو ہے وہ بدبو کو دور کرنے کے واسطے جو ہے وہ درگاہ کے پاس, مزار کے پاس جو ہے وہ اود بتی لگاتے. وہ بھی دور لگانے کے لیے جو ہے کہا گیا. لیکن عام جو ہمارے مردے رہتے ہیں, ہمارے مرحومین رہتے ہیں, ان کو اگر آپ اود بتی لگائیں گے تو کیا بھی فائدہ نہیں. الٹا فرمایا گیا کہ ان کو وحشت ہوتی, ڈر ہوتا آگ سے, اور آگ کی چیزوں سے جو ہے مردے کو ڈر ہوتا. لیکن تمہیں جو ہے وہ پورا کٹا اود بتی کا تو بھی بیچ میں لگاتے سمجھے. تمہیں کیا سمجھتے, اس سے مردے کو فائدہ پہنچ رہا سمجھتے. پتے ڈال سکتے آپ پر, کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک یہ پتے رہتے, تر رہتے, مطلب کچے رہتے بھی, سوکھے نہیں رہتے, تو وہ تسبیح پڑھتے رہتے, اس کی برکت سے جو ہے مردے کے عذاب میں کمی ہوتی. اور وہ حدیث بھی غالباً میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے, تو دیکھا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا, 2 مردوں کا عذاب ہو رہا تھا. تو ٹہنی جو پیڑ کی ایک شاخ ہوتی, اسے توڑ کر جو ہے وہ دونوں قبروں کے اوپر رکھتے, اور جو ہے عذاب میں کمی آتی. پوچھا گیا کہ کس وجہ سے, تو فرمایا گیا کہ ایک کو جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا, ایک جو ہے وہ چغلی کرتا تھا. چغلی مطلب ان کی بات لے جا کو ان کے پاس ایسا رکھنا کہ ان دونوں کے بیچ میں نفرت آنا, دشمنی آنا, یہ دونوں لڑ لینا, اسے چغلی کہتے. اس کی وجہ سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے جو ہے عذاب ہو رہا تھا. اب ہمارے آقا علیہ السلام کا علم اور شان دیکھیں کہ کیا ہوا, کس وجہ سے عذاب ہو رہا. یہ پاسٹ ہے, پہلے کب کی گناہ گار, کوئی CCTV نہیں, کوئی ریکارڈنگ نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. پہلے کیا ہوا وہ بھی آقا علیہ السلام جانتے ہیں, یعنی کس وجہ سے عذاب ہوا. اور اب پریزنٹ کیا ہو رہا, عذاب منو مٹی تلے, تو کیا وہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا معلوم نہیں, اوپر کتنے لوگ بیٹھے معلوم نہیں. اور یہاں میرے سامنے بھی جو ہے بہت سارے لوگ بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے, مجھے بھی نہیں دکھتا ہوں. لیکن قبر منو مٹی تلے جو ہے عذاب ہو رہا, وہ بھی حضور جانتے ہیں. پاسٹ بھی آقا علیہ السلام جانتے, پریزنٹ بھی جانتے. اور یہ پتا ڈالنے کے بعد اس پتے کے ذکر کرنے کی وجہ سے عذاب کم ہوتا فیوچر میں, یہ بھی آقا علیہ السلام جانتے. پاسٹ بھی جانتے, پریزنٹ بھی جانتے, فیوچر بھی جانتے, ماضی, حال اور مستقبل. اسی لیے وہ جو شعر ہے, جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. یعنی غیب کی باتیں تمہیں کیا سوال کرتے ہیں, جب خدا سب سے بڑا غیب ہے, کوئی جو ہے اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, تو ہمارے آقا علیہ السلام اس ذات کو تک دیکھ چکے. یعنی ایسی کون سی چیز ہے جو حضور کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اود بتی لگانے کے حوالے سے, تو پتے ڈالنے سے جو ہے وہ مردے کو فائدہ پہنچتا, تمہیں دعا کرے تو فائدہ پہنچتا, ہر نیکی. اب بہت سارے لوگ کل روزہ بھی رکھتے ہوں گے, سحری کا بھی ارادہ ہوگا, تو اس میں یہ نیت بھی کر سکتے کہ ہمارے مرحومین کو بھی جو ہے یہ روزے کا ثواب پہنچے. وہ بھی اب بیٹھے بیان سن رہے تمہیں تو ثواب ملتا. حدیث میں فرمایا گیا جو دین کا ایک مسئلہ سیکھتا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے افضل. علم دین کی محفل میں بیٹھنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اب نیت کر سکتے تمہیں کہ یہ پوری نیکیاں جو ہے ہمارے دادا کو, ہمارے ابا کو پہنچے دے گا, تو ان کو ثواب ملتا رہتا. اب نماز پڑھیں ثواب ملتا, اب اس کے بعد سورہ یاسین تلاوت سنتے, دعا کرتے, یہ پوری نیکیاں پہنچا سکتے. اود بتی لگانا جو ہے یہ ایسا کوئی کام نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے مردے کو فائدہ پہنچے.
اسی لیے جو ہے قبرستان کو جب جاتے تمہیں تو پھول لے جاؤ، پتے لے کے جاؤ، پھول کون سے بھی لے کے جا سکتے. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں یہ یلو لے کے جانا، ریڈ لے کے جا سکتے، سفید پھولن لے جانا، ایسا کا تو ایسا کیا بھی نہیں ہے. جب ہر تر چیز جو ہے سبز جو ہوتی ہے یا تر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اون بتیاں وغیرہ کا سسٹم ختم کرو، گھر میں لگانا چاہے تو لگا سکتے. شرعی اعتبار سے اس میں کیا بھی قباحت نہیں، گھر میں لگا سکتے تمہیں. لیکن مردے کے پاس بھی لگاتے کہ بولے تو خواہ مخواہ مردے کو تمہیں تکلیف دیے جیسا. تمہارے مرحومین کو، تمہارے باپ دادا کو جو ہے فائدہ تو پہنچا رہے کہ نہیں وہ معلوم نہیں، لیکن خواہ مخواہ ان کو ایک ڈر اور ایک خوف میں مبتلا کرے جیسا. اسی لیے جو ہے وہ اون بتیاں وہاں لگاؤ. جرے لوگ بولتے ہیں دور لگاؤ گے، دور کا تو وہاں تو دوسرے کی خبر رہتی نہیں، نادانی ہے. بھائی بہت لوگوں بلاتے فاتح کو سے جاتے رہتے نا، کبھی کبھار سمجھاتے، کبھی کبھار سمجھانا ہوتا ٹائم نہیں رہتا، دور لگاؤ ہوتے. اب ہمیں فاتح دلاتے رہتے ہیں، انہوں جا کر وہاں دور لگے رہتا، فاتح روک کو بولنے بھی ٹائم نہیں رہتا، سمجھے. اسی لیے لے لے تو جاؤ، قبرستان کو جاتے نا تمہیں وہ اون بتیاں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب وہ خاص کر جو ہے وہ چیلم اور برسی جو دکانوں والے بھی جو ہے اس کے ساتھ یہ اون بتیاں لے جا رہے نا تمہیں دونوں بھی دیتے رہتے. چیلم کا مطلب چیلم کا سامان جو بھی لیتے رہتے اس کے ساتھ انہوں جو ہے وہ خوشبو وغیرہ ڈال سکتے، کہ ہمیں پرابلم نہیں اس میں. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اون بتیاں انہوں دے دیتے. کبھی ان کو معلوم نہیں رہتا کہ تو وہ چیلم ڈیلی تو کرنے کا نہیں، تو اس حساب سے جو انہوں بھی لے لے کر آ جاتے ہو، سمجھے. بولتے ہیں ابھی 1-2-3 منٹ اس کے بارے میں. تو اسی لیے جو ہے اون بتیاں جو ہے گھر میں آپ لگا سکتے چاہے تو، لیکن اس کے جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹس ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں جتنے بھی جو کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں بہت خطرناک ہے. کینسر اور لنگس کا کینسر، دما اور کھانسی بہت زیادہ اس کی جو اس سے ہوتی، سمجھے. بچوں کو بھی ڈینجر، تمنا بھی. کبھی کبھار جن کو الرجی ہے امیڈیٹ کھانسی ہو جاتی، وہ بات الگ ہے، لیکن بعد میں تو اس کا جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. تو گھر میں بھی جو ہے اگر ڈالنا چاہ رہے، گھر میں بڑے اتنا ضد کر رہے نہیں، بڑے نے وہ ڈالنا کر بولے تو چپکے ایک لائٹ دودھ ڈالو. شرعی اعتبار سے کیا بھی گناہ نہیں ہے اس میں، ڈال سکتے ہو تمہیں. لیکن سائنٹیفک اعتبار سے جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. وہ نہیں، ہمیں جو کچن میں جو کھانا وغیرہ بناتے اس سے جو بھی اس لیے ایگزاسٹ فین لگاؤ گے تو بول کو آج بولتے ہیں باہر جو دھواں باہر بھیجتا نا وہ بھی جو ہے کھانا بنانے کا جو اسمیل آتے، جو دھواں آتے نا، تو وہ بھی خطرناک اس سے. اسی لیے تو دیکھ رہے تھے چھینکاں آتے ہیں، آنکھوں میں پانی آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ صحت بہت بڑی، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں، کیونکہ حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. صحت کو وہ 6 چیزیں ہیں اس میں. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو ایک چیز وہ بھی ہے اس میں. اسی لیے جو ہے آپ میں اکثر جہاں جاتا ہوں تو بولتا ہوں کہ میں فاتحہ دلا کو جانے کے بعد تمہیں اونٹ کی دعا ڈالو گا تو بولتا ہوں، لیکن لوگ سنتے نہیں، فاتحہ دلاتے رہتے ہیں بیچ میں ڈالا ہوتے ہیں کہ کم تک، سمجھے. اسی لیے تمہیں بھی ذرا تم نا جو آیت ہے تو اس کے علاوہ ہزاروں نیک کام ہے تمہیں کرو. اب ہمارے پاس سیکھنے کا جذبہ نہیں، سننے کا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گھر کے بڑے میں بولتے ہیں کیسے ہمیں پہلے سے ڈالنے کا رہے گا. اب وہ نام لے کو ڈالتے رہتے، دادا کا نام ہے تو بچوں کو بول کو دیتے. اب بچے پوچھتے تم نے کہاں اس کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے. اب وہ بچہ بات میں دیکھو، فاتحہ دلانا اچھی چیز، اس میں جو یہ چیزیں ایکسٹرا ہمیں ڈال ڈالے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہمارے بچوں کو اس کا جواب نہیں ملتا. دوسرے جو اسے غلط بولتے نا، اس چیزوں کا مذاق اڑاتے، تو آتے آتے کیا ہو جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہے پورا چھوڑ دیتے. وجہ کیا ہے تو اس میں ایک چیز صحیح تھی، اس میں جو 10 چیزیں ایکسٹرا ہمیں کروا لینا، اس کی وجہ سے جو ہے دوسرے مذاق بھی اڑاتے، اعتراض کرنے والے، آبجیکشن کرنے والے جو ہے ہمارے بچوں کے پاس جواب بھی نہیں رہتا، سمجھے. اسی لیے جو ہے جو چیز فاتحہ دلائیں آپ روزانہ دلائیں، کھانا سامنے رکھ کو دلا سکتا. اب اس لوگوں جو ہے اس میں ضمن بات آگی تو میں بتاتا چلوں، اس میں بڑے بڑے سوالات کرتے. بسم اللہ تو پڑھتے تمہیں کھانا کھانے سے پہلے، پھر وہ ہمیں بھی اللہ کا نام ہی لے رہے ہو کھانا کھانے سے پہلے.
کہ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے کیا بھی اس میں ایڈ کرے نہیں. ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھتے ہیں. ابھی وہ دعائیں الگ الگ ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ کہ ایک پوری دعا ہے. اب وہ دعا کی بھی فضیلت ہے کہ اگر صبح شام پڑھ لیا بندہ تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. تو کھانے سے پہلے اگر کھا لیا تو فرمایا گیا کہ زہر بھی ہوگا تو نقصان نہیں پہنچائے. اب اللہ کا ذکر ہے تو ہم فاتحہ میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہوتا اس میں. سمجھے؟ تو جو چیزیں اچھی ہیں وہ ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ، بہت ہی ہمت کے ساتھ، چاہے وہ پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن جو چیز فضول ہے، ایکسٹرا ہے، بیکار ہے، اسے ہمیں چھوڑنا. نہیں تو کیا ہو جاتا، ہمیں چلے جاتے ہمارے بچے اسے ضروری سمجھ لیتے. سمجھ میں بات ہے؟ تو اس کا آپ خیال کریں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ قبر جو رہتی تو اسے پورا آس پاس جو ہے وہ بنڈے ڈال کو اور نام کا بنڈا وغیرہ لگا سکتے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری پکی نہیں کرنا، فکس نشان. آپ ایک بنڈا لگا سکتے، مٹھی ادھر ادھر پھیل جا رہی، قبر کا نام و نشان مٹ جا رہا، مٹ گیا. کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر تمہیں بنڈا بھی لگے نہیں، نشان بھی نہیں لگائے گا بولے تو وہ پوری مٹی پھیل جاتی. لوگ جو ہے نارمل راستہ سمجھ کر جو ہے اس کے اوپر پیر رکھتے، چلتے پھرتے اور بے ادبی ہوتی. حدیثوں کا مفہوم ہے اور علماء فرماتے کہ قبر کے اوپر نہ چلو، نہ بیٹھو، نہ پیشاب کرو، نہ ٹیک لگاؤ، نہ تمہارے سے ان کو تکلیف ہو نہ ان سے تمہیں تکلیف ہو. اسی لیے جو ہے ایک مسلمان کی قبر کے اوپر پیر رکھنا، چڑھنا، اب یہ لوگ بہت سارے کرتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھے رہتے ایک جگہ جو ہے دفنا رہے، آزو بازو کی خبر رہتی، وہ خبر کے اوپر گھڑا رکھے، خبر کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا رکھے، اور وہ پٹیا دن کیا بولتے لوہے کی ٹوکری رکھے اور پانی کا بوٹل رکھے. یہ سب چیزیں آزو بازو کی خبر کے اوپر رکھے رہتے ہیں. اور سب لوگ بھی وہاں جا کو ٹھہرنا ہاتھ سے ڈھیلے دینا ضروری سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ دوسرے قبر کے اوپر پیر نہ رکھے. اب انہوں کیا پوچھ رہے کہ بولے تو وہ خبر کو پکی بنا سکتے کیا؟ خبر کو پوری جو پلاسٹنگ کر کو جیسے مزار بناتے نا، تو ویسا پورا جو ہے وہ کاٹ کر کو اسے چنا لیپ کو اور ٹائلز ڈال کو یا گرینٹ ڈال کو جو پورا پرماننٹ کر ڈالتے نا، ویسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے تو آزو بازو کی جگہ بھی جو ہے گھیر لیتے ہیں. اور قبر اتنی ہے تو تمہیں اس کے آزو بازو دیوار بنا کو پورا پیک کر رہے گا تو ایک آدھی فٹ ایک فٹ جگہ لے لیتے تمہیں. اور قبرستان کی جو جگہ رہتی نا وہ وقف رہتی. وقف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لیچ نہیں سکتا جو بندہ وقف کر رہا تھا. اب سپوز میری ایک زمین ہے، میں نا مسجد کے واسطے، قبرستان کے واسطے، مدرسے کے واسطے وقف کا تو بول رہا ہے، کر رہا ہے، بولے تو بعد میں میں جو ہے وہ جگہ خرید بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، میچ لے نہیں سکتا. ایک تو یہ اس کا نقصان. دوسرا جو ہے یہ خامخواہ اتنا پرماننٹ کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، پیسہ ویسٹ ہے. تمہیں زبردست گرینٹ ڈال کو 25-30 ہزار خرچہ کرے تو کیا بھی مردے کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر مردہ نیک ہے تو وہ کیسا بھی رہتے اسے سکون ملتا. گنہگار ہے کہ بولے تو تمہیں کروڑ روپے کا گرینٹ ڈال ڈالو، عذاب ہوتا اس سے. لیکن دوسری نیکیاں کر کے اسے راحت پہنچا سکتے. دعا کرنا اور اس کے نام سے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا یا کتابیں دینا، تمہیں نیک ہونا، تمہارا جو ہے اس کے لیے دعا کرنا، کتابیں تقسیم کرنا، اچھے نیک کام کر کے جو ہے مردے کو راحت سکون پہنچا سکتے. کبھی کبھار بچے جو ہے ایموشنل ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، رہتے رہتے ہمارے ابا اتنی پراپرٹی چھوڑ گئے، ہمارے ابا کی قبر زبردست رٹا، تو تم کیا کرتے کہ پورا گرینٹ ڈال کو اور پورا ڈالا گا تو انہیں ابے کلا بھی دیکھتا اس سے، دیکھ کو جو ہے ہمارے ابا کی کرے، چاچا کی کرے، ہماری کی نہیں کرنا، انہوں بھی کرتا. تو علماء سے پوچھیں آپ، نشان جو ہے صرف نام کا ڈال سکتے آپ. آزو بازو مٹی پھیل کو جو ہے وہ لیول ہو جا رہی قبر، کیونکہ ہوتے ہوتے دھول آتی، لوگ چلتے پھرتے وہ پوری جو ہے وہ لیول ہو جاتی مٹی. تو اس کو بچانے کے واسطے، قبر کا نشان برقرار رکھنے کے واسطے 1-2 گھنٹے لگا سکتے تمہیں. باقی جو پورا پیکنگ کر کو آج گرینٹ کا سسٹم ہے، ٹائلز لگا رہے، یہ سب بیکار چیزاں، اس کو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، اور دوسرا تمہارے بھی پیسے ویسٹ اور مردے کو بھی ثواب ملتا.
वो 500 रुपए कौन से तो गरीब आदमी को लेक्चर को दिए बोले तो उन्हें दुआ नहीं करे तो भी जो है उसको जो सुकून मिलता ना, तो ऑटोमेटिक हमारे मरहुमीन को सवाब मिलता है इंशाअल्लाह। तो इसका आप ख्याल करें। ठीक, और कोई दरगाह शरीफ का मसला कैसा है? मतलब अब दरगाह शरीफ में मज़ारात को जी वेरी गुड माशाल्लाह ग्रेनाइट लगा के ये क्या बोलते हैं जी। देखो इन लोगों के गुजरात में ये बताया कि नॉर्मल जो कब्र होती तो उस वक्त पक्की नहीं करना का तो बोलते हैं। अब इन्हों सवाल क्या कर रहे, तो दरगाह का कैसा हजरत? एक जो वजह जो है कि परमानेंट और बड़ा स्ट्रक्चर कब्र की नहीं बनाना का, तो वजह जो मैं बताया ना, वो वक्फ की जमीन रहती है। वक्फ की जमीन का तो कौन भी इसका मालिक ही नहीं, वो अल्लाह के हवाले हमें कर दिए जैसा, कौन भी इसका मालिक ही नहीं। इसीलिए तुम्हें देखो कि अगर बाप की खबर यहाँ है लेकिन बाजू में भी गैप है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी भी देवना को उसके बाद जो है हमारे बड़े भाई का किसका तो इंतकाल हुआ, तो वहां आजू बाजू में हमारे खबर है की जगह रंध है कहीं तो ज़ियारत करनी इजी रहती है, तो इजी रहता है तो दूसरे को इजाजत नहीं देते। दूसरे कंट्रीज में दूसरी जगह कैसा है मालूम, कब्रिस्तान वक्फ नहीं रहता, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती, तुम ना होना अगर बोले तो पैसे देखो लेना तुम्हें। अब यहाँ वैसा है क्या, पैसे देख लेने की जमीन नहीं है, वैसा है तो तुम्हें क्या कर सकते, मुझे इतनी जगह होना हो, इतनी जगह होना अगर बोले तो तुम्हें कहीं सा भी बना ले सकते, कितना भी परमानेंट स्ट्रक्चर बना ले, तुम्हारे अब्बा यहाँ दादा यहाँ चाचा यहाँ बना ले सकते। लेकिन यहाँ खरीदने का नहीं है, ऑलरेडी वक्फ शुदा है, तो उसे मैं करोड़ों रुपए दे को भी खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि तो खरीदता उससे जो ओनर हो सामने आदमी नजर आए, आदमी नहीं किसका नहीं खरीदता था। समझे, ये वक्फ का तो अल्लाह और उसके रसूल के हुकूमत में या शरीयत की नजर में जो है ये प्रॉपर्टी है जैसा, इसे कोई इंसान बेच भी नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता। बात एक बात ये, इसीलिए जो है यहाँ जो है परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने से मना किया। अब जितने भी ये दरगाह रहते ना, ये उनकी प्रॉपर्टी रहती, कौन तो मुरीद जो है 1 एकड़ वो खान खा को दिया रहता, वो साहिबान की रहती जमीन, तो उन्होंने जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर तो बना लियो, बड़ा गुंबद तो बना लियो, बड़ा दरगाह तो बना लियो, जो है उनकी प्रॉपर्टी, वो मुरीद दिया रहता, वो साहब जो रहते ना सज्जादा नशीन उनके ट्रस्ट के नाम पर होता, वो उनकी जमीन, उन्होंने क्या तो कर ले सकते। इसलिए जो है वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की इजाजत रहती। एक तो ये डिफरेंस मैं आपको बताया। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि एक आम इंसान की कब्र जो रहती ना, तो उसमें और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है, आलिम है, मुफ्ती है, तो उनकी कब्र में जो है फर्क करने के लिए उलमा ने इजाजत दी है कि उसके ऊपर चादर चढ़ाओ, ताकि लोग जो है उसकी बेहुरमती ना करें और लोग जो है वहां जाकर दुआ करें और जो है उनसे बरकत हासिल करें। अब ये जो है ये अपनी तरफ से हमें क्या भी ऐड करेंगे, बुजुर्गाने दीन के मज़ारात और उनकी निशानियों को महफूज रखना और उससे बरकत हासिल करना, ये ऐन कुरान और हदीस के मज़ामीन जो है हमें रहनुमाई करते हैं। उसकी एक मिसाल देखो आप कि खाना, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मज़ारात को बाकी रखना बाप। अब वो कब्र जो रहती ना, आम मेरे तुम्हारे खबर जो रहती ना, अब वो मेरे बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, उसके बाद जो है फिर कोई भी ज़ियारत करने आता नहीं, फिर मट्टी जो है वो लेवल होगी, उसके बाद जो है वो पता नहीं चला तो उसमें और एक मुर्दा भी दफना सकते बाद में, कब के हजारों बहुत मतलब 100 200 300 साल हो गए, वो कब्र का नामो निशान मिट गया, बड्डे भी गिर गए और मालूम ही नहीं वहाँ खबर है तो नॉर्मल एक जमीन बगी तो वहां दफना सकते, क्या भी उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो वहां कोई भी ज़ियारत करने भी आ रहा नहीं है, उनके बच्चे उनके पोते कोई भी हरज नहीं है, ये बात खत्म हो गई। लेकिन एक अल्लाह के वली जो रहते ना, तो उनके मज़ारात की निशानी बाकी रहने का तसव्वुर जो है हमें कुरान और हदीस में ये बताया गया। कहाँ से साबित हजरत है, एक आसान दलील में तुम ना देता हूं। जब हमें मक्के को जाते हैं, तवाफ करते हैं, तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम का तो एक जगह है, वहां क्या है मालूम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा कंस्ट्रक्ट करते करते एक पत्थर था, वो पत्थर को खड़े होकर जो है ईंटा जमाते थे, कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो ईंट को लाग देते थे, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम लाग देते थे, और वो पत्थर जो था ना लिफ्ट का काम करता था,
جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی تو وہ پتھر بھی اوپر اوپر ایسا چھوٹا ہو. اور وہ پتھر کو جو ہے آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی ہے, آج بھی باقی ہے. ایک پتھر کوسا تو تم یہاں رکھیے گا بولے تو وہ ہزاروں سال ہو گئے, 5-6 ہزار سے بھی زیادہ سال ہو گئے. وہ پتھر آج بھی ویسا ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مزار نہیں ہے وہاں, مزار نہیں, صرف چند لمحوں کے لیے وہ پیر, ان کا مبارک پیر اس پتھر سے ٹچ ہو گیا. اب وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مزار بھی نہیں ہے, ان کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے. صرف جو ہے چند لمحوں کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے وہ پتھر جو ہے ان کے قدموں سے ٹچ ہو گیا, تو وہ پتھر جو ہے اللہ قیامت تک باقی رکھ دیا. اور طواف کرنے کے بعد قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہہ کر, یہ حضرت فاروق اعظم جو ہے طواف کرتے رہتے, طواف کرتے کرتے جو ہے وہ عرض کرتے حضور جو ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں نماز پڑھوں. ابھی انہوں مشورہ دیتے, قرآن کی آیت نازل ہوتی کہ آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے جائے نماز بنا لو, یعنی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. حالانکہ جو ہے وہ پورا حرم شریف جو ہے جہاں کعبہ ہے وہاں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر سب جگہ پڑھ سکتے, لیکن بہتر یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ کی عبادت. لیکن اپنے محبوب بندوں سے نسبت جو چیز ہوتی ہے وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا. ہم مزار میں ہیں تو ہمیں یہ تصور دیا گیا کہ جو چیز اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے تعلق رکھتی اس میں برکت رہتی. تو جہاں صرف چند لمحوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ کر ہٹ گئے تو وہ پتھر اتنا قیمتی ہو جاتا. تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو وہ وہاں آرام کر رہے, اور ایک سیکنڈ وہ زمین وہ مٹی ان کے بدن کو ٹچ ہو رہی ہے, تو وہ زمین کی عظمت اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا اندازہ لگا. اور یہی چیز جو ہے صفا مروہ جو 2 پہاڑ ہیں طواف کرنے کے بعد صحیح کرتے, وہاں حضرت ہاجرہ کون, اسماعیل علیہ السلام کی امی, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, پانی کے لیے جو ہے 2 پہاڑوں میں دوڑے تھے, وہاں ان کی مزار میں ہے. لیکن صرف ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک جو ہے اب صحیح کرنا واجب, عمرہ کرنے والے بھی حج کرنے والے بھی, کیا بھی نہیں ہے وہاں جا کو جو ہے 7 چکر لگانا 2 پہاڑوں کے بیچ میں. وجہ کیا, ایک اللہ کے نیک بندی کے قدم وہاں لگے, ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا. سمجھے, وہ جو ہے وہ عرفات, آدم علیہ السلام کو وہاں مطلب توبہ قبول کی گئی تھی. حضرت آدم اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو کئی سال جو ہے دونوں جدا تھے. تو ایک قول کے مطابق جو ہے وہی وہ میدان تھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ اور ہمارے امی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تھے. اب سوال پیدا ہوتا کہ وہ عرفات کے میدان میں گئے تو 1 سیکنڈ بھی رندے وہ میدان میں گیا تو انہیں حاجی, اگر احرام پہن کو ایمبولینس میں بھی جا کو وہ جگہ میں سے اگر انہیں باہر آ گیا تو حاجی کہلاتا. بے ہوشی کی حالت میں بھی پلین بھی اگر اس علاقے سے اگر گئی ہے تو 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی, ہمیں 10 تاریخ کو بقرعید مناتے ہیں, 9 تاریخ کو اگر احرام کی حالت میں حج کی نیت سے اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ میدان سے گیا تو انہیں حاجی کہلاتا. اور فضیلت یہ کہ ایسا پاک ہوتا گناہوں سے جیسے آج ہی ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. سوال پیدا ہوتا کہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے خانہ کعبہ جانا تھا, اللہ کے گھر جانا تھا, اور جو ہے وہ مسجد میں جانا تھا, یہ میدان وہاں کچھ بھی نہیں, کھلا میدان وہاں. کیا نسبت کہ اللہ کے نیک بندے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا وہاں ملے تھے. اس نسبت سے جو ہے قیامت تک جو آتا اپنی پوری زندگی کے گناہ اگر معاف کروانا ہے تو وہ میدان میں جانا. سمجھ میں بات ہے. تو لوگ جو ہے جوش میں بولتے کہ بھائی وہ بزرگوں کی نسبت کیا بھی نہیں, تو وہ اللہ والوں کی ایک نسبت جو ہے قیامت تک اللہ باقی رکھا. حج اسی لیے میں جو بار بار بولتا ہوں نا, حج کرو گے تو یہ جتنے بھی لوگ جو ہے کویت جائے, دبئی گئے, یہ لوگ خالی کمانے جاتے, کمانے جا کو جب واپس آتے نا تو ان کا عقیدہ بگڑ جاتا. لیکن حج کرنے گئے کہ بولے تو حج ہمارا عقیدہ مضبوط کرتا, انہیں پکا صحیح العقیدہ بن کو آتا. اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں عمر میں بھی جو ہے وہ اتنے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. تو جو چیز اللہ کے نیک بندوں سے ریلیٹ ہو جاتی, تعلق ہو جاتی, ان سے ایسوسیٹ ہو جاتی, تو اس جگہ کی جو ہے برکت یہ قرآن و حدیث میں یہ ہمیں تصور دیا گیا.
اسی لیے جو ہے یہی رواج ابھی تک بھی جاری و ساری ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کی قبر اگر ایسے ہی باقی رکھنا اگر بولے تو تم ایسا مٹی چھوڑ ڈالے تو باقی کہاں رہتی ہو. اسی لیے جو ہے اس جگہ کو جو ہے پکی بنانے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے اس سے برکت حاصل کریں. سمجھے؟ اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو زبردستی کیا بھی نہیں ہے, لیکن اسے غلط بولنا یہ غلط ہے. تمہیں نہیں درگاہ نہیں جاتا, تمہاری مرضی, ہمیں کہ تم زبردستی جاؤ ہے, لیکن کون تو جانا چاہتا تو اس سے تمہیں غلط نہیں بول سکتے. غلط کر بولے تو مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس کا کیا جواب دیتے تھے؟ قرآن کی حدیث میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں بھائی. یہ دلیلیں, یہ جو ایویڈنس تم نہ دے رہو نہ سمجھانے کے لیے, یہ ہر وہ بندہ دیکھ کر آ سکتا, آج بھی جیتا جاگتا ایگزامپل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل کرنے کا. سمجھے؟ قرآن میں حدیث میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں, اگر میں وہ سمجھاؤں گا تو وقت بھی اتنا نہیں ہے اور ہر ایک کے دماغ میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ پروف کو ایویڈنس اور وہ دلیل سمجھے. اسی لیے جو ہے عام قبروں میں جو ہے, عام قبرستان میں وہ پکی نہیں کر سکتے آپ, لیکن جو درگاہ ہوتی اس کی زمین جو ہے وہ الگ ہوتی, پرسنل زمین ہوتی, تو وہاں پر جو ہے آپ یہ زمین ایسا قبر جو ہے پکی کر سکتے. اور دوسری وجہ کیا, تاکہ لوگ جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کرے, اس سے برکت حاصل کرے. اور یہ خود جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے, اولیاء اکرام ہوتے, مفتیان اکرام ہوتے, علماء اکرام ہوتے, انتقال کے بعد ان کا فیض جاری ہوتا ہے, تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس مزار کو پکا بنایا جاتا. اور ایک وجہ یہ کہ جو چادر چڑھاتے نا, ہمیں چادر چڑھاتے کہتے نا, تو اس کی بھی ایک وجہ یہی کہ عام قبروں کے اوپر جو ہے چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن بزرگوں کے مزار پر چادر چڑھانے کی اجازت اس لیے ہے تاکہ فرق معلوم ہو کہ اللہ کے نیک بندے کی مزار ہے, تاکہ لوگ جو ہے اس کی برکت حاصل کریں. لیکن اگر درگاہ کو بھی اگر کوئی سمپل رکھنا چاہتا, صرف ایک بنڈا لگا کر اور جو ہے وہ صرف نشان لگا کر, یہ بھی اچھا ہے. سمجھے؟ باقی جو ہے وہ نارمل قبرستان جو وقف ہوتا وہاں اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی درود پاک پڑھیں. صلوات و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کچھ پوچھنا ہے اب سب خبر شراب کرنے خبر سب ہماری خبر ہماری خبر ہوتی نہیں خبر ہوتی, خبریں دور ہے, ہمارے سے دور ہے, ہماری دعا قبول ہوتی کیا نہیں ہوتی. دوسرے گاؤں میں ہے یا دوسرے گاؤں میں ہے, نہیں دوسرے کو. اب دو صورتیں ہو سکتی جو سوال پوچھ رہے. ایک تو یہ کہ ہمارے جو مرحومین کی قبریں ہیں وہ بہت دور ہیں, یا یوں سمجھو کہ دوسرے گاؤں میں یا دوسرے شہر میں ہمیں جا نہیں سکتے, یا شفٹ ہو گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے, کبھی کبھار جو ہے وہ دادا کی قبر وہاں رہتی, ابا یہاں آگے رہتے, یہاں گھر معلوم ہی نہیں رہتا, ابا کا بھی انتقال ہو گیا, دادا کی قبر معلوم ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا. یا کبھی کبھار جو ہے معلوم ہے قبر ایسی جگہ ہے کہ تو, لیکن میونسپلٹی والے یا گورنمنٹ والے یا کوئی بھی کبھی کبھار روڈ کٹنگ آتا, اتنی جو ہے وہ قبریں نکال دیتے. یہ سب صورتیں میں جو ہے ہماری دعا قبول ہوتی یا نہیں, یا ہمیں جو دعا کرتے ہیں مرحومین تک ثواب پہنچتا یا نہیں, یہ ان کا سوال ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے. اس کی قدرت جو ہے وہ, اس کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور حدیثوں کے مفاہیم یہ ہے, یعنی حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بندہ مرتا تو اگر دوسرا بندہ جب مرتا تو وہ بھی نیک یہ بھی نیک ہے, تو آٹومیٹک ان کی ملاقات وہاں پر ہوتی. لیکن اگر ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ایک بندے کا انتقال ہوا اور ایک بندے کا انتقال ہوا, تو دونوں کے آپس میں بات ہوتی کہ سب کیسے, جیسے ہمیں بات کرتے نا مل کو کہاں تو چائے پیتے وقت, ویسے بات کرتے ختم. مرنے کے بعد قبر میں مردے آپس میں کیسے ہے, انہوں کیسے ہے, ماموں کیسے ہے, ان کی شادی ہوئی کیا, ایسے سو باتیں کرتے.
تو یہ دو مردے جو ہے آپس میں بات کرنے کے بعد تو اور ایک بندے کے بارے میں پوچھتے رہتے، تو وہ بولتے نہیں انہوں میرے سے پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں ملے نہیں کیا تم نا؟ تو نہیں نا، انہوں آئے نہیں میرے پاس. تو جب بات ہوتی تو اس کا مطلب انہوں تب سوچتے نہیں، انہوں ان کا فیصلہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہوا رہتا، اسی لیے جو ہے ہماری ملاقات نہیں ہوئی کرو، تب ان کو بات سمجھ میں آتی. تو اصل جو ہے اگر بندہ نیک ہے تو یہاں ملاقات چھوڑو، انشاءاللہ جو ہے وہ دنیا کے کون سے بھی ایک الگ افریقہ میں دفن ہے، ایک الگ پاکستان میں دفن ہے، ایک الگ جو ہے وہ جرمنی میں دفن ہے، ایک الگ جو ہے سمندر میں ڈوب گیا، ایک الگ جو ہے پلین کریش میں جو ہے انتقال ہو، وہ پورا راکھ ہو گیا. تو مرنے کے بعد جو ہے سب کو بھی اگر نیک مسلمان ہیں تو اللہ سب کو بھی ملا دے گا انشاءاللہ. یہ آخرت کا. اب رہی بات یہاں ثواب پہنچا سکتے کہ نہیں، تو اس کی ہزاروں ایگزامپلس ہیں کہ یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب تک ثواب پہنچا سکتا. اسی لیے جب ہمیں دعا کرتے نا فاتحہ میں بھی علماء نے یہی فرمایا کہ ہم دعا یوں کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومنین و مومنات آئے موجود ہیں آئیں گے، ان سب کو بھی ثواب عطا فرما. سب لوگ آئیں گے اس میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے سب. اب دیکھو تمہیں 11ویں کرتے نا، ہمیں کہاں جا کرتے ہیں 11ویں؟ گھر میں کرتے نہیں، بغداد جا رہے گا. تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مزار کہاں ہے؟ نہیں یہاں کرتے نہیں، یہاں ہوتی ہے 11ویں کو. تو سمجھے نا بغداد بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے بھی نہیں رہتے، اور کبھی کبھار بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہوگا چلے بھی، تو کیا 11ویں نہیں ہو رہی کیا؟ ثواب پہنچ رہا نہیں، سمجھے. اب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چھٹی کرتے رجب میں، کیا ہمیں جاتے کہ ہم سمجھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، تو ضرور جو ہے وہ ہماری دعائیں بھی جو ہے ان کے حق میں قبول ہوں گی، اور جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک ضرور پہنچاتا. ایک روایت میں فرمایا گیا جو بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کو ایک تشت کی صورت میں لے کر پہنچایا جاتا. جیسے ایک پلیٹ ہوتی، پلیٹ پہ جیسے ہمیں چائے وغیرہ لے جا کر دیتے ہیں، تو ہمارے مردوں کو جو ہے تو ویسے ہی ایک ثواب تشت میں سجا کر جو ہے ان تک ثواب پہنچایا جاتا. اسی لیے جو ہے اس کی کوئی قید ہے نہیں. یہ ہمارے لیے دور ڈسٹینس کلومیٹر، پاسپورٹ ہونا، ٹکٹ ہونا، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز، اس کے لیے جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، سمجھے. تو اس کی قدرت کا جب احساس ہوتا ہم نا، تو تب یہ سب چیزیں جو ہے وہ ذہن سے دور ہو جاتی. تمہیں خبر پکا معلوم ہے تم نا، یہ ہمارے ابا کی خبر معلوم ہے، تب بھی تمہیں وہاں نہیں کہہ سکا، گھر میں بیٹھ کر دعا کرے تو بھی دعا قبول ہو جاتی، اور ان کے حق میں جو ہے انشاءاللہ ثواب پہنچتا. سمجھے. یہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، اور ہمیں بھی جو ہے ہماری قبر یاد آئے اس نیت سے جو ہے ہم قبرستان کو جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آج ایسی رات ہم پہلے جاتے ہیں. اچھی بات، جاؤ، منع نہیں ہے، لیکن نارمل جو روٹین ڈیز ہمارے ہیں، جمعرات، جمعہ، دوپہر کے وقت میں ایسے ٹائم پہ جاؤ. تنہائی رہتی، اکیلے رہتے، دھوپ کی گرمی رہتی، وہ قبروں کے پاس جب جاتے نا ہمیں، تب جو ہے اس سے کچھ عبرت بھی حاصل ہوتی. اب لیٹا لگا کو دوستوں کے ساتھ چائے پی لیتا، اور جو ہے وہ بچوں کے ساتھ یہ ماحول میں گئے کر بولے تو ہاں ایک میلہ جیسا رہتا، جتنا کہتے نہیں ویسا رہتا. اب لوگوں کو جو ہے وہ، اب ہماری مسجد ہو یا ایسی مسجد ہو، بیٹھ کو اچھا بیان سنو گے، سنتے رہے نہیں حضرت میں قبرستان جانا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ اصل جو قبرستان دیکھو ثواب تم یہاں بیٹھے تو بھی پہنچ جا رہا ہوگی بات، لیکن جو اصل مقصد ہے قبرستان کی زیارت کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا، اب اجازت دیتا ہوں کہ یہ دل کو نرم کرنے والا اور موت کی یاد دلانے والا ہے، تم قبروں کی زیارت کرو. لیکن یہ کیسے ٹیمپو کرنا، اب بھی کرو، میں غلط کا تو نہیں بول رہا، اب بھی جاؤ تمہیں بیان ہونے کے بعد. لیکن اگر کہیں بیان ہو رہا، یہ نہیں کہ بھائی میرا بیان سنے نہیں تو تمہیں کیا غصہ نہیں ہو رہا، نہیں سنے تو نہیں سنے، لیکن کہیں اگر اچھا بیان ہو رہا تو پہلے وہ بیان بیٹھ کو سنو، سمجھے. یا نہیں تو بھی جو مسجد کے امام صاحب ان کو بولو تم حضرت یہ ٹاپک کو بیان کرو، تو پہلے بیٹھ کو کچھ سیکھو، کچھ جو ہے سمجھو. لیکن ہمارے یہاں جذبہ رہے تو فوراً فرض نماز پڑھ کو، سنتا بھی آدھے ادھورے پڑھ کو پہلے نکل گئے تھے بچے. وہ بائک ہونا کا تو جو ہے زور زور سے چلانا، زگ زیگ ایسا چلانا، 3 4 جنے بیٹھ کو جو ہے بائک چلانا، اور جو ہے وہ ہونا کا تو ہارن مارنا، اور جو ہے وہ سائلنسر نکال کو چلانا. یہ شب بائک نہیں ہے، شب برات ہے، ٹائم پاس ہے.
اب ایسی چیزیں دیکھ کر لوگ انگلیاں اٹھاتے کون بولے شب برات نہیں چاہیے بول رہا شب برات کہاں سے بنا رہے تمہیں کیک بنانے جا رہے اس کی اجازت ہے اس نے شریعت میں کئی وقت بولے تو اگر ہمیں ایسا اچھا بیٹھ کو نماز سیکھ کو بیٹھے رہتا کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا ایسے الٹے سیدھے حرکتیں کر لوگ جو ہے وہ کتنے حرکتیں کرتے والا ہمارے نوجوان بچے جو راستے کو اسٹیشن کو بس اسٹینڈ کے پاس سو گئے رہتے ان کو تنگ کرتے ان کو چھیڑتے اور جو ہے وہ جان بوجھ کو ڈسٹربنس کرتے اور جان بوجھ کو جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے زور زور سے جو ہے وہ بھائی تمہیں بڑی رات بنا رہے لیکن لوگ آرام کرتے رہتے محلے میں سو گئے رہتے زور زور سے جو ہے وہ بائک کا ساؤنڈ رکھو بائک چلانا یہ سب بیکار چیزیں ہیں تو قبرستان کی زیارت جو ہے وہ اب ایسا جا کو اگر میں قبرستان کی زیارت کرنے ایسا گیا کر بولے تو نیچ الٹا گناہ کر رہا تو مردے کو کیا ثواب پہنچاتا ہے جا کو کیا تو دعا کر کو نیکی کر کو جو ہے اچھا کام کرے تو اسے بھی ثواب ملتا اور اس کے مردے کو بھی ثواب ملتا اب ایسے الٹے سیدھے کام کرے تو اسے ثواب ملا نہیں مردے کیا پہنچاتا ہے سمجھے تو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کو اگر دل ہی دل میں دعا کر کو سو کو فجر کی نماز پڑھے تو بہت اچھا بہت کا تو بہت اچھا سمجھے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی راتوں میں جو ہے آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جا کر آئے لیکن اس کے علاوہ جو ہے 100% فائدہ اس کا ہے وہ بھی سنگل جائیں دوستوں کے ساتھ جاتے نا کبھی تو قبرستان کو کیسا کرنے لگتا میں بولا ان کی خبر لیتے ہیں ڈیٹ آف برتھ دیکھا اس کا کس کی خبر ہے تو ماموں کے یہاں سے نہیں ان کے وہاں تو نہیں بولتا یہاں آ رہے نہیں فائدہ نہیں ہوتا اکیلے جانا قبرستان اور بعد میں بھی اکیلے جانا تو اسی لیے جو ہے میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں تو سنگل جائیں دوپہر میں جب کون بھی نہیں رہتے وہ ٹائم میں صبح میں بھی ایسا کبھی کبھار جائیں ٹائم نہیں ملتا لیکن کب تک جائیں وہ چیز جو ہے ہمیں یاد دلاتی موت کا تصور جو ہے ہمارے ذہن میں آتا پورے دوستوں کو مل کو جو ہے وہ سال میں 1-2 ٹائم ہی جانے کا بقرعید کو نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کو تب جاتے ہیں تب بھی پورے لوگ وہ وہاں ٹھہرے رہتے نا وہ دعا کرنے بھی دیتے نہیں انہیں آیا گلے ملیا انہیں آیا ملیا انہیں بات کرا گرمی میں وہ تھکا لگتے الگ سمجھے اس سے بہتر ہے کہ عام دنوں میں تمہیں جو ہے وہ قبرستان کی زیارت کرو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا اور وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ قبروں کی زیارت کرو کہ یہ دل کو نرم کرنے والا اور موت کو یاد دلانے والا ہے تو اس کا انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا باقی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں اس کی اتنی عظیم قدرت ہے اللہ کی قدرت تو ہمارے آنکھوں سے اور ہماری عقل سے تو بالا تر ہے اللہ نے ایک عام فرشتے کو جو طاقت دی نا موت کا فرشتہ میں نے پرسوں بیان میں بھی بتایا تھا اور وہ میرا ایک کلپ بھی نکال کر میں نے سرکولیٹ کیے تھے موت کا فرشتہ دیکھا تھا موت کے فرشتے کے اندر جو طاقت ہے اس کا اگر اندازہ لگائے تو عقل حیران ہو جاتی تمہیں ایک دن میں کتنے لوگ مرتے خالی انڈیا میں بعد میں تمہیں چیٹ جی پی ٹی میں گوگل پہ ڈال کو دیکھو ایک دن میں ہزاروں آدمی مرے کتنے ہزاروں بڑاری میں جو ہے وہاں ایک جگہ مرتا گاندھی نگر میں کلا مرا رہتا اور ہر جاندار کی روح اپنے مسلمان ہے کافر ہے جانور ہے کتا ہے پرندے ہے اور سب کی روح جو ہے ہر جاندار کی روح جو ہے کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ نکالتا اب اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگا کہ بڑاری میں بھی لوگ مر رہے بڑاری میں الگ الگ ایریا میں مر رہے اور جانوروں بھی مر رہے انڈیا میں بھی مر رہے امریکہ میں بھی مر رہے یہ سب جگہ جو ہے کبھی کبھار ایک ہی سٹیم میں جو ہے ہزاروں لوگ مرتے اور ان سب کی روح نکالنے کی ڈیوٹی کس کی ایک ہی فرشتے کی اور جو ہے کنفیوژن نہیں ہوتا ایک بندے کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے سمجھو تو اور ایک عبداللہ 20 سال کا بھی رہتا 40 سال کا بھی رہتا اب ایسا نہیں ہوتا کہ غلطی سے کہ اس کی روح نکالنے کے لیے کہا گیا تو غلطی سے جا کے کسی اور کی روح نہیں نکالتا فرشتہ اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کی روح جو ہے ایسے ایک ہی ٹائم نکلتی رہتی اب اس کا ڈیٹا سٹوریج دیکھو آج اے آئی ہم بولتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اتنی میموری ہے اور اس قدر مشین لرننگ ہے چیزوں کو پڑھ لیتا سمجھ لیتا کریکٹ فیصلہ لیتا تو اللہ کا بنایا ہوا ایک فرشتے کے اندر اتنی عظیم قدرت ہے اور سمندر کے اندر بھی ویل مچھلی بھی مرتی اس کے اندر جو ہے وہ دوسری مچھلیاں بھی مرتے اور آسمان کی فضاؤں میں پرندے بھی مرتے
پہاڑ کی چوٹیوں میں بھی جو ہے وہ بہت سارے جانور مرتے، انسان مرتے، روزانہ بہت سارے لوگ مرتے. ان سب کی روح نکالنے کی ذمہ داری ایک ہی فرشتے کی ہے، اور یہ سب بہترین انداز سے پرفیکٹ، ایک بھی غلطی کرے نہیں جیسا یہ فرشتہ اس ذمہ داری کو ادا کرتا. اب اس کے یاد رکھنے کی چیز دیکھیں، کبھی رات کو بھی انتقال ہوتا، 24/7 ڈیوٹی چلتی رہتی ہے اس کی. سمجھے؟ ایسا نہیں کہ دن میں مرتے ہوئے رات میں ملک الموت جو ہے وہ ریسٹ کرتے رہتے، ایسا کیا بھی نہیں، رات میں بھی انتقال ہوتا. اور تمہیں بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جاؤ، ایک ڈیڈ باڈی گری تو اور ایک ڈیڈ باڈی آتی، اور رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، اور پوری دنیا میں لوگ مرتے رہتے. اب یہ پورا کا پورا جو ہے یہ سسٹم، یہ پورا ڈیٹا بیس جو ہے ایک ہی فرشتہ مینج کر رہا. اب ایک معمولی فرشتہ اللہ جو ہے اپنے قدرت سے اور اپنے نور سے جو بنایا، اس فرشتے کی یادداشت، طاقت اور اس کی قدرت اتنی ہے، تو ہمارا رب کریم جو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کی قدرت کتنی بلند و بالا ہو گیا. یہ چیزیں ہمیں سمجھے نہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ کے ذات و صفات، فرشتے، جنات، تقدیر، نبیوں کے بارے میں، یہ عقیدہ سمجھے تو جو ہے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہماری سوچ مضبوط ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جو ہے ہمیں الجھتے نہیں. اللہ ثواب پہنچاتا کہیں تو بھی رہتا، بس اخلاص ہو، وہ عمل نیک ہو انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں اعتبار سے. اور ایک بات اس میں یہ کہ اگر قبر ہے وہاں پر کنفرم معلوم ہے، تو وہ قبر کو جو ہے راستہ بنانا یا اسے لیول کرنا یہ گناہ ہے، حرام کا تو علماء لکھے. سمجھے؟ قبر ہے معلوم ہونا کا تو جو ہے اسے نارمل راستہ بنا دینا یا اس کے اوپر چلنا، یہ بے حرمتی کرے جیسا، اس کو سخت ناجائز کہا گیا. اور اگر تم نہ معلوم ہے کہ یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ پہلے یہاں خبرات تھے، اس سے لیول کر کو یہ راستہ بنایا گیا گا، تو وہ راستے کے اوپر تمہیں چلنا بھی نہیں. سمجھے؟ اور بہتر یہ ہے کہ خبر تمہاری دور ہے، وہاں تک جانا کا تو بولے تو دوسرے خبر کے اوپر پیر رکھ کو جانا پڑتا کا تو بولے تو پیر رکھنے کی ضرورت نہیں. دور ہی کھڑے ہو کر آپ فاتحہ دلاؤ. چپل ڈال کو لوگ جاتے رہتے ہیں، کیا بھی نہیں بھائی، ان کی خبر کے اوپر جا کو وہاں فاتحہ پڑھ کو وہاں پھول ڈال کے بس. باقی کیا ہوتا اور دوسرے کیا غلطیاں ہو رہی ہمارے، اس کا جو ہے دور دور تک ہمیں احساس نہیں ہوتا. اسی لیے جو ہے وہ دوسرے قبر اگر ہے تو ان قبروں کے اوپر پیر رکھنا یا چپل ڈال کر چلنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہے. اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. آخری ایک یا دو سوال اگر کسی کے ہے تو پوچھ لیں، ورنہ جو ہے وہ گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. قبرستان میں لے آؤٹ ڈال دیں، کیا دلے؟ قبرستان میں لے آؤٹ ڈال کے گرام بن دینا پڑتا. اب اس سے جو ہے قبرستان میں لوگ سوال کر رہے حضرت کہ قبرستان میں لے آؤٹ ڈال کو گھرا بن رہنا کیسا. تو دیکھو، ہر ایک کو جو ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکو گے تو بولے تو جس کے پاس پیسہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ میں ہے، یا جس اعتبار سے بھائی اس کی طاقت ہے، تو ہاتھ سے روکنا چاہو، اس کی بات چلتی. ابھی جتنے بھی جو ہے مسلمان کہلانے والے ہیں، انہیں کون بھی رہتے ہو، ان سے بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں رہتے ہیں، کسی بھی پوسٹ میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، جو چاہے کر سکتے. تو انہوں اگر نہیں روک رہے گا تو قیامت کے دن جو ہے ان کو پوچھ ہوتی کہ بھائی اگر تیری پارٹی یا تیرے گھر والوں کے پر اگر کوئی بات آتی تو کیسا یہ کیس تو لڑتا، تو ویسا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے احکامات کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوتی تھی، تو تو نے کیا کیا. تو پہلی بات تو جس کے پاس طاقت ہے انہیں روک سکتا. اب اس میں کون کون آتے گا تو پولیٹیشنس آتے ہیں. مسلمان جتنے بھی پولیٹیشنس ہیں وہ اسٹیٹ سے لے کو ڈسٹرکٹ سے لے کو کتنے لوگ ہیں، انہوں سب جو ہے قیامت کے دن ان کو پوچھ ہوتی. دوسرا یہ کہ جو بول سکتے، جن کے پاس کم سے کم بولنے کی طاقت ہے، تو جیسے میں بول رہا ہوں یا پھر جو بھی مساجد کے ائمہ ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ بولے. سمجھے؟ اب جو میں جتنی باتیں میں نے بتائی نا، میں نہیں بول رہا کہ میں اچھا بولتا ہوں، میں ہی بڑا عالم ہوں، میں ہی اچھا بیان کرتا ہوں، تو میں کیا بولے گا نہیں. لیکن ایسی باتیں جو ہے وہ دوسری مسجدوں میں بہت کم ہوتی کہ نہ کے برابر. وہ چنو پرانے جو بیانہ بولتے رہتے، وہ جو بیانہ ہونا بھی، وہ بیانہ ہونا ویسا. تو کم سے کم بولنا. نمبر ایک، ہاتھ سے روکنے والے ہاتھ سے روکنا. دوسرا جو ہے وہ جو اب اس میں بہت سارے پیسے والے بھی آتے ہیں، پولیٹیشین صرف نہیں. ہمارے بڑالی میں اگر بہت بڑے پیسے والے ہیں، بزنس مین، انہوں پیسے دیکھو جو ہے وہ
हर एक को, चाहे कमिश्नर हो, डीसी हो, किसी को भी जो है वो ये काम रुका सकते, पैसे देखोगे तो उनके ऊपर भी जो है वो बात आती कि उनका प्लॉट अगर कौन तो डाल लिए तो क्या करते थे, पूरा बड़े से बड़े हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां तक जाकर भी उन लड़कों जीतते थे नहीं। तो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात और उनके वक्फ शुदा जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो है तो इनके ऊपर भी बात आती। नंबर एक हाथ से रोकने वाला, नंबर दो जो है उसमें पैसे वाले भी आते, पॉलिटिशियंस भी आते, कम से कम जबान से बोलो। और आखिर में फरमाया गया कम से कम दिल में बुरा जानो, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। अब दिल में बुरा जानने का मतलब है कि जितने लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनसे आप जो है ताल्लुक खत्म करें, और आप खुद वहां कम से कम जो है प्लॉट लेना नहीं, और जो लोग ले रहे हैं उनको आप रोको, इतना कर सकते। बाकी जो है अगर एक बंदा क्या भी इसमें जो है कदम नहीं उठा सकता कि आप खुद जो है किसी भी अंदाज में, आजकल जो है वो आपके पास मोबाइल है, एक वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर उससे जो है ऐसा ऐसा हो रहा, ये गलत चीज हो रही, जिस अंदाज से हो सके तुम्हें रोको। और एक कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, ले ना को तो लेने वाले को भी बोलो, जहां तक ये तुम्हें कम से कम जो है मेरी ताकत इतनी, मैं इतना कर सकता का तो तुम्हें बड़ी वो जिम्मा हो सकते, तुम्हें जो है वो क़यामत के दिन पकड़ से बच सकते। बाकी हर एक को चेंज करना, हर बुराई को रोकना, ये हमारे बस की बात नहीं है। कोशिश जिस अंदाज में हो सके, हदीस में फरमाया गया कि किसी बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। और तुम्हें कम से कम हम प्लॉट ले रोको, नहीं मालूम है तो ले ले, तो परेशान होगा। अब उसे जो है जिस अंदाज में हो सके तुम्हें बेच को जो है जो अथॉरिटी जो दी है उनको वापस, या फिर दूसरे किसी को बेच सकते हो, कैसा भी करके अपना आप छुटकारा उसमें ले। और उसमें दूसरों को कम से कम जो है आपका अगर बड़ा लॉस होने वाला है कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आप खुद जो है दूसरा आप फिर कर्जे में आ गए, तो उसकी कुछ अलग अलग सूरतें निकल सकती है कि भाई आप चलो भाई दूसरी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, लेकिन कम से कम ये प्रॉपर्टी ऐसा रहेगी तो भी क्या भी उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो जो है कम से कम वैसा चलो आप, क्योंकि दूसरे का आप सेल करें तो दूसरा घर बना लेता। और आप खुद जो है पहले इंक्वायरी करना था, मालूम करना था, ये सब चीजें उसमें आती। तो ऐसा कुछ खास है तो फिर एक बार जो है आपका कैसा है केस कि एक ही प्रॉपर्टी और ये नहीं तो मेरा दूसरा क्या भी नहीं है, वैसा है केस आप ये दूसरे प्रॉपर्टीज भी है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिया है, तो वो उस एतबार से जो है किसी मुफ्ती साहब से आप राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह वो और अच्छी तफसील अंदाज में आपको जो है एग्जैक्ट जो है वो फतवा लिखकर इंशाल्लाह देंगे। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ऐसा ही